السلام علیکم ناظرین، آج ہم آئے ہیں ڈائریکٹر چارج پارکنگ کے ایم سی قمر ایوب صاحب کے پاس، جن کا تعارف اور بہترین کام کی کارکردگی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ماضی میں بھی جن عہدوں پر رہے ہیں وہاں کی بھی انہوں نے حالت کے ساتھ وہاں کی قسمت بھی بدل ڈالی ہے، اور اب ان کو چارج ملا ہے، ڈائریکٹر چارج پارکنگ کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے۔ تو اب انہی سے پوچھتے ہیں یہ ذمہ داری ان پر جو ڈالی گئی ہے اس کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین۔ وعلیکم۔ سب سے پہلے تو قمر ایوب صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو یہاں کا جو ہے عہدہ دیا گیا ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے جو آپ کو ذمہ داری ڈالی گئی ہے آپ کس طرح سے اسٹارٹ لینا چاہیں گے اس ادارے سے؟ دیکھیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور اس مسئلے پہ آپ نے بات کرنے کی جو ہے وہ ایک کم از کم ضرورت تو کی کہ چارج پارکنگ ہے کیا کراچی کے اندر۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بے شمار غیر قانونی چارج پارکنگز چل رہی ہیں، اور اس میں زیادہ تر ایریاز وہ ہیں جو کے ایم سی آپریٹڈ نہیں ہیں۔ غلط فہمی یہ ہے لوگوں کو کہ شاید کے ایم سی جو ہے وہ یہ غیر قانونی چارج پارکنگ چلاتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کے ایم سی کے جو اپنے محدود ایریاز ہیں ان کے اندر ہی ہماری چارج پارکنگ ہوتی ہے، باقی جو غیر قانونی پارکنگز ہیں ان کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایڈمنسٹریٹر صاحب کے ساتھ بات کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم ایک آپریشن کریں گے اور کوشش کریں گے کہ غیر قانونی پارکنگ جو ہے وہ تمام ختم کر دی جائے شہر سے، یا پھر اس کو لیگلائز کر کے کے ایم سی کے انڈر کمانڈ جو ایریاز ہیں اس میں ان کو لیگلائز کر کے اور ہمارے ریونیو کو بہتر کیا جا سکے۔ یہ دو صورتیں ہیں، اس میں ہم ابھی چیزیں ڈسکشنز میں ہیں، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ بہتری کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کراچی میں پارکنگ کا جو نظام ہے وہ کافی حد تک بگڑا ہوا ہے، تو جسے دیکھو کہ اس نے اپنی پارکنگ ریٹ لگائے ہوئے ہیں، ایون کہ قبرستان کے باہر بھی لوگوں نے جو ہے اس طرح سے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے پارکنگ کے حوالے سے۔ تو سر آپ ایکچوئل بتائیں گے کہ کے ایم سی کی جو ہے یہاں پہ پارکنگ چارج کی جو فیس ہے وہ ہے کیا؟ دیکھیں، ایک تو یہ میں نے جیسے بھی آپ سے عرض کی پہلے بھی کہ یہ غلط فہمی ہے کہ تمام پارکنگز جو ہو رہی ہیں کراچی میں وہ تمام کے ایم سی کر رہی ہے۔ ایس ایل جے کے بعد ہوا یہ 2013 میں کہ 2013 ایس ایل جے کے بعد ہمارے جو بھی ڈی ایم سیز تھیں وہ بھی پارکنگ کر رہی ہیں، اور کے ڈی اپنی پارکنگ سائٹس چلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے کنٹونمنٹ ایریاز جو ہیں وہ اپنی پارکنگز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی ایچ اے میں ان کی اپنی پارکنگز ہوتی ہیں، تو ہر جگہ ایک مختلف سینیریو میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو میں نے آپ سے جیسے عرض کی ہے جو کے ایم سی ایریاز ہیں، کے ایم سی کے آپریٹڈ ایریاز ہیں، ان کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ تو کے ایم سی اس کی پوری طرح ذمہ دار ہے، لیکن باقی جگہوں کے اوپر ڈی ایم سیز ہیں یا باقی دیگر ادارے جو اس طرح کے تمام ایکٹیویٹی میں ہیں، یا ان کے یہاں یہ باقاعدہ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، تو وہ جواب دہ تو وہ ہیں۔ لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے ایسا کوئی قانون بنوا دیا جائے کہ جس سے یہ سینٹرلائزڈ ہو جائے، اور جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ یہ سینٹرلائزڈ تھی اور صرف کے ایم سی جو ہے اس کو کیا کرتی تھی، یا پھر کنٹونمنٹس اور ڈی ایچ اے وغیرہ کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ ٹاؤنز کے پاس بھی ہے تو وہاں پہ ٹھیکیدار جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو ٹھیکیدار ہیں ان کو ہم نوٹسز دے چکے ہیں۔ 2 نوٹسز میں اب تک دے چکا ہوں، یہ دوسرا مہینہ ہے مجھے چارج لیے ہوئے، اور اس میں ہم 2 نوٹسز ان کو کر چکے ہیں۔ تیسرے نوٹس کے بعد جہاں پہ اس طرح کا غیر قانونی عمل دیکھا جائے گا یا اس طرح کی ایک غلط پریکٹسز یہاں پہ اگر موجود رہیں گی تو اس میں ہم کینسلیشن کی طرف جائیں گے اور ان کے کانٹریکٹس کو ختم کر دیا جائے گا۔ مور دین 70% ہماری جو سائٹس ہیں وہ کانٹریکٹ کے اوپر ہیں، میرے سے پہلے ہی کانٹریکچوئل بیسس کے اوپر ان کو دی جا چکی ہیں، جس کا ٹائم جو ہے وہ فیبرری تک کا ہے اگلے سال۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور بہتری لائی جا سکتی ہے اگر ہم اس کو کینسلیشن کی طرف جائیں گے اور دوبارہ اس کو ہم آکشن میں لے کے آئیں گے تو زیادہ بہتر جو ہمارے پاس ریونیو ہے وہ جمع ہو سکے گا۔ پچھلے سال ہمارا 8.5 کروڑ روپے سالانہ ریونیو فکس کیا گیا تھا جو ہمیں جمع کرانا تھا سرکار میں، ہم 5.5 کروڑ تک پہنچ سکے بدقسمتی سے، اور اس سال میری کوشش ہوگی کہ اگر میں یہاں رہتا ہوں تو یہی 8.5 کروڑ روپے بھی پورے کیے جا سکیں ریونیو کے، اور اس سے اور اوپر کچھ اماؤنٹ جو ہے ہم لے جا سکیں۔ اس میں ہم ورکنگ کر رہے ہیں، ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو
اس وقت پائپ لائن میں ہیں، اپروولس کے لیے تیار کی جا رہی ہیں. چونکہ اتفاق سے میں 5 جون کو میں نے چارج لیا، تو جون ٹو جون ہمارا فائنینشیل ایئر ہوتا ہے. تو وہ فسکل ایئر کی وجہ سے مجھے ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اگر میں 1 سال یہاں رہتا ہوں تو اس 1 سال وہ مجھے پورا ملے گا کہ میں جو پالیسیز بنا کے آگے دوں اور اس کی اپروولز ہو جائیں تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکے. تو انشاءاللہ بہتری کے لیے کام کریں گے، اور میرا یقین ہے کہ اگر آپ سنسیئرلی کسی چیز پہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں تو اس میں یقیناً نہ صرف ڈپارٹمنٹ کا بلکہ کراچی کے شہریوں کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سر یوں تو آپ کا نام ہی کافی ہے کسی بھی کام کی کردگی کے حوالے سے، جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا، اور آپ جس عہدے سے بھی منسلک رہے ہیں تو آپ نے کام کر کے دکھایا ہے. تو آپ سے یقیناً اعلیٰ ارباب جو ہیں وہ بھی آپ سے خوشی ہوں گے. سر یہ بتائیں کہ اس ادارے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے کہ اس کو بہتر طور پہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، صرف چیزیں تو موجود ہیں، اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ جب میں اپوائنٹ ہوا تھا تو یہ اس وقت آکٹرائی ڈپارٹمنٹ کہلاتا تھا. بعد میں یہ کنورٹ ہو گیا انٹو چارج پارکنگ ڈپارٹمنٹ. تو میرا اپوائنٹمنٹ ہی اس ڈپارٹمنٹ کا ہے. تو بہت ساری بیسک چیزیں تو میں سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں ان کے بارے میں. لیکن اس کے علاوہ ایک میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ جب بہت سارے معاملات جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہوں اور کوئی چیز مینیجیبل نہ ہو تو پرابلمز آتی ہیں. اگر آپ مینیج کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائیں گی چیزیں. ہر آدمی کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. میری پرائرٹی یہ ہے کہ اس کو مینیج کیا جا سکے، پراپرلی مینیج کریں، اور ہمیں جو ٹاسک دیا جاتا ہے، جو ریونیو ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں، اس کو ایک خوش اسلوبی کے ساتھ بہتر انداز میں میکسیمم لیول پہ جا کے اس کو اچیو کریں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کا اپنا محکمہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے بہت قریبی بھی ہوتے ہیں. تو اس محکمے میں جتنے بھی لوگ ہیں سب مجھے جانتے ہیں، میرے کس قسم کے معاملات ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کام ہو، زیادہ سے زیادہ بہتر کام ہو سکے. تو میرے پاس ایک اچھی ٹیم موجود ہے ماشاءاللہ سے. مجھے ایم سی صاحب سے اور ایڈمنسٹریٹر صاحب سے بھی مکمل سپورٹ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بہتری کے لیے کام کیا جا سکے محکمے کی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، اور ہم ٹارگیٹس کو بھی اچیو کریں گے، اور محکمے کے جو بہتر سے بہتر چیزیں پالیسیز بنا سکتے ہیں وہ بھی بنائیں گے، تاکہ کچھ اس پہ قوانین ایسے بن جائیں کہ چارج پارکنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ سینٹرلائزڈ ہو جائے، اور پورا کراچی جو ہے وہ ایک جگہ سے کمانڈ ہو رہا ہو. اس میں ریونیو بھی آپ کا بڑھ جاتا ہے، اور پھر آپ اسٹرکٹلی اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرا سکتے ہیں. آپ جب تک امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکتے جب تک چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہ ہوں. اب مثال کے طور پہ ایک مین روڈ ہے وہ کے ایم سی کا ہے، اور جو سروس روڈ ہے وہ ڈی ایم سی کا ہے. تو اگر کے ایم سی کے لوگ نظر آ رہے ہیں وہاں پر کے ایم سی کے اپنے بیجز کے ساتھ، تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ جو اندر لوگ پیسے لے رہے ہیں وہ بھی کے ایم سی کے ہوں گے، جبکہ ایسا ہے نہیں. لوگوں کو یہ چیز جب تک اویئر نہیں ہوتے لوگ، جب تک وہ تمام الزامات یا تمام وہ معاملات جو وہاں خرابی کی جڑ بن رہے ہیں وہ تمام کے الزامات جو ہیں وہ کے ایم سی کے اوپر لگ جاتے ہیں. تو یہ اسی لیے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں سینئر سے بات کر کے اور اس طرح کے قوانین بنانے کے لیے ان سے ریکویسٹ کروں کہ آپ اس کو سینٹرلائزڈ کر دیں، تاکہ کے ایم سی ہی چارج پارکنگ لے سکے اور کوئی نہ لے سکے. تو اس میں یہ کنفیوژن ہے، یہ بھی بہت آسانی سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اچھا سر، ایک چھوٹا سا میسیج چارج پارکنگ کے حوالے سے عوام کو کیا دینا چاہیں گے؟ جو ایک مافیا ہے اس کے اندر جو ایک انوالو ہو گیا ہے وہ، اور جو اوریجنل کے ایم سی جو چارج پارکنگ کے ریٹ ہیں اس میں کس طرح سے کمپیریزن کریں؟ دیکھیں، بڑا سمپل ہے. جو کے ایم سی یا ڈی ایم سی یا کانٹریکٹرز جہاں پہ پیسے ریسیو کر رہے ہیں وہ ایک پرچی دیتے ہیں آپ کو. اگر کوئی آدمی پرچی نہیں دے رہا تو آپ اس کو پیسے نہ دیں. اور جب وہ پرچی دیتے ہیں تو اس پرچی کے اوپر مینشن ہوتا ہے کہ یہ 20 روپے ہے، یہ 30 روپے ہے، یہ 10 روپے ہے، جو بھی ہے واٹ ایور، وہ جو ریٹس ہوں گے اس کے اوپر مینشن ہوں گے. اس سے آپ اوپر پیسے نہ دیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بے ہنگم ٹریفک ہونے کی وجہ سے کراچی میں ایک پرابلم یہ بھی آ رہی ہے کہ ڈبل لین اور ٹرپل لین تک پارکنگ کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو ٹریفک کا فلو ہے وہ بری طریقے سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اس طرح مینیج کریں کہ سنگل لین پارکنگ جو ہے وہ کراچی میں ہو جائے، تاکہ لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں کراچی کے لوگوں کی، ایک تو ویسے ہی لوگ پریشان ہیں معاشی طور پہ، اور جو سب سے بڑی پریشانی اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول
بہت مہنگا ہے اور اس کا ضیاع ہوتا ہے. تو یہ انسٹرکشنز ہیں ہمیں ایڈمنسٹریٹر صاحب کی طرف سے کہ لوگوں کے یہ سہولتیں پیدا کریں, تکالیف کو کم کریں, بجائے اس کے کہ آپ ان کے لیے مشکلات پیدا کریں. تو اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. جلد ریزلٹس جو ہیں وہ نیکسٹ منتھ سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اس پہ کام. سر جو فیک پرچیاں آ رہی ہیں اس کا کیا کریں؟ عوام کس طرح پہچانے کہ یہ صحیح ہے کہ KMC سے ہی ہیں, اس کے ریٹ بتائے جا رہے ہیں, یا تو یہ خود بنائی جا رہی ہیں؟ بڑا سمپل ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگلے مہینے سے, کیونکہ یہ بارشوں کا سیزن ہے, اتفاق سے جب سے میں نے چارج لیا جب سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب بھی ہو رہی ہیں, تو میری کوشش یہ ہوگی کہ نیکسٹ منتھ ہم جتنی بھی ہماری KMC کی سائٹس ہیں ان کے اوپر نہ صرف یہ کہ ریٹ بورڈز لگ جائیں, بلکہ اس میں ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی ہوں گے آفس کے بھی, اور جو ہمارے آفسرز وہاں پر ڈپیوٹ ہوں گے ان کے ٹیلی فون نمبر بھی ہوں گے, کہ شکایت کی صورت میں وہ فوری طور پہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہم امیڈیٹ ریلیف دینے کی ان کو کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک ٹیم ہم نے بنا دی ہے اور اگلے مہینے سے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, تو آپ نے چارج پارکنگ ڈائریکٹر قمر ایوب صاحب کے تاثرات سنے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ اس دفعہ بھی کام بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اور چارج پارکنگ کے جو عوام کو بہت زیادہ مسائل درپیش ہیں وہ اس کا حل کے لیے کوئی نہ کوئی سدباب کریں گے. کرن راجپوت, کیمرہ مین الواز باری کے ساتھ, افق نیوز نیٹ ورک.